بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، مدینہ المنورہ میں اس وقت ایک چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے. میرے خیال میں جو بھی زائر مدینہ ہوتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے حاضری کے موقع پر مدینہ حاضری ہوتی ہے، ہر انسان نے تقریباً حاجیوں میں سے بھی عمرہ کرنے والوں میں سے بھی انہوں نے اس مسجد کو دیکھا ہوگا. یہ بالکل موجودہ جو باب فہد ہے، ملک فہد، جو تمام دروازوں میں سب سے بڑا، 7 دروازے ہیں ایک ہی مقام پہ، ان سب کا ایک ہی نام ہے باب ملک فہد ابن عبدالعزیز. اس کے بالکل سامنے احد کا پہاڑی ہے اور دائیں طرف تقریباً رہائشی مقامات وغیرہ ہے. اور اس ملک فہد سے اگر آپ الٹے طرف جاؤ گے تو وہاں ایک بہت بڑا پریس ہے، اس پوری دنیا کا سب سے بڑا، جہاں یہ قرآن مجید سعودی عرب کی جتنی نسخے ہیں اسی پریس میں یہ بنتے ہیں، بہت بڑی تعداد. ہمارے رسم الخط جو کوفی ہے نیلا کور میں وہ بنتے ہیں، عربی رسم الخط جو ہے وہ سبز قسم کے جلد میں وہ بنتے ہیں. وہاں پر ایک ساتھی تھا ہمارے، اس نے مجھے کہا قاری صاحب اس پریز کو نہ دیکھا جائے. میں نے کہا خواہش تو بہت ہے، اب خود سے تو نہیں جا سکتا ہوں، کوئی ساتھ میں رہبر ہو تو لے جائے. کہتے میں آپ کو دکھاتا ہوں. خروٹ تھا، خروٹی نوا کلی کا رہنے والا تھا، 40 سال سے وہ مدینے میں تھا. اپنی گاڑی میں لے کر اس پریس میں جب کیا، میں نے باہر سے جو نظارہ کیا، الامان والحبیب، ایک شہر تھا. پھر اس نے مین گیٹ پر بات کی کہ پاکستان بلوچستان سے عالم دین آئے ہیں، وہ پریس کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے فوراً اجازت دی. میں اندر گیا، دیکھا اوراق کی ترتیب کیا تھی، کس انداز سے، بہت ادب. یہاں میں تاج کمپنی کی پریس جو کراچی کے پرانا حبیب بینک کے قریب تھا، وہاں بھی کیا تھا زمانہ طالب العلم میں، ڈر کے مارے واپس نکل آیا. قرآن کے اوراق زمین پر پڑے ہیں، سب چل رہے ہیں، بوٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ تاج کمپنی کا میں نے دیکھا. میں نے کہا ظالم کی وہ جو قرآن کے اوراق ہیں سب، اور تم لوگ بوٹ کے ساتھ جا رہے ہو. کہا کیا کرے ہم، پریس ہے اس میں تو کاغذیں گرتی ہے. میں نے کہا یہ کاغذ ہے یا قرآن کے اوراق؟ قدم آگے نہیں بڑھا سکا. یہ غالباً 1973-74 کی بات ہے. ڈر گیا میں، نکل آیا. لیکن یہاں جب میں گیا اس پریس میں، مدینہ المنورہ کے مطبع شام ملک فہد میں، الحمدللہ بہت ہی زبردست طریقے سے ترتیب یہ تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک سورۃ فاتحہ، پھر الف لام میم کا پہلا ورق، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 30 تک پاروں تک کے ورق گئے تھے. ایک ایک اٹھا کر رکھتے جاتے تھے، ایک ایک اٹھا کر قرآن مجید مکمل ہوتے، جلد بندی کے لیے بھیج دیتے. کوئی ورق مجال ہے جو نیچے گرا ہو، کوئی ورق. تو
تو یہ پرہیز میں نے بہت اچھی طریقے سے دیکھا ماشاءاللہ. بہت قرآن کی واقعی قرآن کی عظمت کو اہل عرب سمجھتے ہیں. قرآن کی تعظیم کو اہل عرب واقعی اس کی عظمت کے قائل ہیں. مختصراً یہ کہ واپس آنے لگا تو اس نے مجھے بہت بڑا کارٹن 2-3 دیے، 100 کے قریب اس میں قرآن تھے. کہ یہ آپ کوئٹہ بلوچستان لے جائے، وہاں تقسیم کر دے. میں نے کہا کہ میری طاقت نہیں ہے ایک کارٹن کو اٹھانا بھی، تو اس لیے میں نے معذرت کر دی. میں نے کہا کوئی اور بلوچستان کا آئے تو اس سے دے دینا، وہ وہاں تقسیم کر لے گا، میں نہیں لے جا سکوں گا. معذرت کر لیا اور شکریہ ادا کیا کہ اتنے 100 کی تعداد میں نسخے کوئی اتنا معمولی نہیں ہے، خوبصورت. اس مطبع یہ مطبع شافات کے ساتھ جو یہ روڈ جاتا ہے اسی پر یہ مسجد ہے. اس کا نام ہے مسجد اجابہ. ہم بھی گئے تھے، تقریباً اس کو تالا لگا تھا، باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پر لکھا بھی ہے مسجد اجابہ. مسجد اجابہ کی معنی وہ مقام جہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرما لی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے اسی مقام. صحابہ آپ کی پیچھے تھا. نماز ذرا لمبی ہو گئی. صحابہ نے سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نماز بہت لمبی ہو گئی، آج خیر ہے؟ فرمایا ہاں. اللہ نے نماز کے دوران جبرائیل صلاۃ والسلام کو بھیجا کہ میرے حبیب آج تجھے اختیار ہے 3 دعاؤں کا، آپ مانگے میں آج آپ کو عطا کر دوں گا. میں نے پہلی دعا اللہ سے یہ کی کہ اللہ میری پوری امت کو کبھی گمراہی پہ اکٹھے نہ فرما. میری جتنی بھی امتی ہے کسی ایسے مسئلے پر اکٹھے نہ ہو کہ وہ مسئلہ گمراہی کا ہو. یعنی بالفاظ دیگر یا اللہ میری پوری امت کو گمراہی سے بچا دے. اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا میری امت میں ایک خاص امتیوں کا ایک سلسلہ قیامت تک رہے گا جو اہل حق ہوں گے، حق کی رہنمائی کریں گے. اور اس طرح اللہ میری امت کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا. ہوں گے بہت سے گمراہ فتنے ہوں گے، جس جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا لکیر کاٹ، ایک دائیں بائیں دائیں بائیں 10-20 لکیر ایسے کا. فرمائیں یہ صراط مستقیم ایک ہے، یہ باقی شر اور فتنے اور فساد کے راستے بہت سے. جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ حق والا راستہ قیامت تک رہے گا؟ فرمایا ہاں. یہ حق کی نگہبان نگرانی کرنے والے قیامت تک رہیں گے؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی، ذہنوں میں لکھ لو اس نشانی کو. ایک نشانی بتائی اور وہ یہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میری صحابہ ہو. جو راستہ میرا اور میرے صحابہ کا ہو یہ راستہ ہدایت کا ہوگا، قیامت تک رہے گا. جو میرے صحابہ سے ہٹ کر راستے ہوں گے وہ سب گمراہی کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری دعا فرمایا میں نے یہ کہ حضور نے فرمایا میں نے کہا یا اللہ میرے امت پر کوئی ایسا سیلاب مسلط نہ فرما پانی کا کہ میری پوری امت دنیا سے ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمایا. فرمایا ایسی آفت تیری امت پر قیامت تک نہیں آئے گی کہ روئے زمین سے تیری امتی ختم ہو جائے. جیسے آج قوم عاد کی تلاش کرو نا، قوم ہود کی تلاش کرو، قوم لوط کی تلاش کرو، قوم موسیٰ کی تلاش کرو. تمام انبیاء کی امت یا اس کے ماننے والوں کو تلاش کرو، نہیں ہے، دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں.
اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وہ موجود. فرمایا اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر. اور تیسرے اسی میں یہ بھی آتا ہے کوئی دشمن بھی مسلط نہ فرمائے ایسا کہ میری امت کو ختم فرمائے. کتنے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہیں یہ اغیار، کتنے وقت کے فرعون آئے، چھوٹے چھوٹے فرعون آئے امت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ختم نہیں کر سکے. گھبراؤ مت، ہم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پہرا دے رہی ہے، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اپنی دلوں میں تر و تازہ رکھنا، پڑھتے رہنا، مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتا جس کی سینے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو. تو میرے محترم دوستو، اللہ ایک جماعت کو قیامت تک باقی رکھے گا، یہ سلسلہ رہے گا. صحابہ کی بات پھر تابعین کی جماعت آئی، تابعین کی بات پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین، محدثین. تاریخ پڑھے حیرت میں ڈوب جاؤ گے کیسے کیسے ہستی آئی. آج بھی الحمدللہ روئے زمین شیخ الحدیثوں سے بری پڑی، کوئی کمی نہیں ہے. احسن طریقے سے اسماء الرجال کے ماہر موجود ہے. کوئی غلط آدمی آ نہیں سکتا یہ کہے کہ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور وہ جھوٹی بات کہتا ہو. الحمدللہ ایسی جماعت موجود ہے جو اسماء الرجال کی ماہر ہے، وہ فوراً اس کو پکڑ کر کہتے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ گمراہ ہے. یہ انشاءاللہ یہ جماعت قائم رہے. تو میں دو بزرگوں کا ذکر کر رہا تھا، اگر یاد ہو، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ 32-33 سال گزارنے والے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے خادم تھے. ایک دن حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد خاص 33 سال گزرنے کے بعد ایک دن پوچھا، حاتم کتنے سال ہو گئے میرے ساتھ؟ کہا حضرت یا استاد 33 سال ہو گئے. اللہ ہو صحبت اس طرح ہوتا ہے. فرمایا 33 سال کیا سیکھا؟ کہا حضرت استاد میں نے آپ سے صرف 8 مسائل سیکھے. فرمایا 33 سالوں میں 8 مسائل؟ کہیں زندگی تو خراب نہیں کی؟ نہیں حضرت الحمدللہ بس وہ زندگی کا خلاصہ ہے. فرمایا اچھا بتاؤ. 4 مسائل پر میں پورے سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں. پہلا یہ تھا کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا استاد میں نے دیکھا دنیا میں لوگ کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں. اکثر 3 چیزوں سے محبتیں ہوتی ہیں لوگوں کی: دولت سے محبت، عزیز و اقارب اولاد سے محبت، اور اعمال سے کسی حد تک ایک محبت رکھتے ہیں، نماز روزہ حج زکات. تو حضرت میں نے آپ سے یہ سیکھا، مرنے کے بعد یہ 2 انسان کو قبرستان چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، یعنی اولاد، رشتہ دار، عزیز اقارب تدفین کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور جو اس کے علاوہ جس پر اس نے محنت کی ہوتی ہے، یعنی دولت کا بھی یہ حال ہے، وہ تو مرتے ہی منہ موڑ لیتا ہے. اور ایک عمل انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے. حضرت بس میں نے ان 2 کو چھوڑا، صرف اعمال سے محبت کی تاکہ موت کے بعد میرے کام آ جائے. تو میں سبحان اللہ، یہ تو بڑا اچھا مسئلہ سیکھا. دوسرا کیا سیکھا؟ تفصیل بیان کر چکا ہوں اس لیے اس میں نہیں جاتا ہوں. دوسرے کیا سیکھا؟ فرمایا دوسرے یہ سیکھا دنیا میں لوگوں کے کسی نہ کسی چیز کی طرف میلان ہوتا ہے. کسی کی زمین کی طرف میلان ہے، کسی کی دولت کی طرف میلان ہے، دکان مکان کی طرف میلان ہے. لیکن ایک دن یہ سب چھوڑ کر چلا جائے گا. میں نے بس کوئی چیز بھی میری نگاہوں میں نہیں جگہ، اس لیے میں نے صرف اللہ کی طرف میلان کی کہ وہی میرے کام آنے والا ہے.
باقی چیزوں سے میں نے نظریں ہٹا لی. فرمایا یہ تو بھی بہت اچھا مسئلہ. تیسرا یہ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا دنیا میں، ایسے اعمال اختیار کی کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسی چیزوں سے بچا کر رکھا جو اللہ کی ناراضگی کی چیزیں تھے. حضرت اتنے حد تک میں نے نفس پر کوشش کی کہ الحمدللہ اب یہ میرا ہم نوا بن گیا. جیسے میں چاہتا ہوں ایسے میرا نفس بھی چاہنے لگا تاکہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں اور جنت میرا مقام بن سکے. اس لیے میں نے جو ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھا. فرمایا یہ بھی بہت اچھا مسئلہ. اور کیا مسئلہ سیکھا؟ پھر فرمایا حضرت میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے پاس چیزیں آتے ہیں، اس کی حفاظت میں دن رات لگے ہیں، دن رات لگے اور اپنا وقت برباد کر لیتے. میں نے سب کچھ اٹھا کر اللہ کے پاس جمع کر دیے اور کوئی چیز اپنے پاس رہنے نہیں دیا. بس ایک اللہ کی محبت میرے پاس، باقی جو آیا اللہ کے حوالے کیا. فرمایا سبحان اللہ یہ تو بہت اچھا مسئلہ سیکھا. اور یہ 4 بیان ہو چکے تفصیل. 5واں مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میں نے یہ سیکھا کہ دنیا میں لوگوں کے پاس چیزیں آتی ہے، حسد کرتے ایک دوسرے سے. یہ حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے. حالانکہ اللہ فرماتے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کی قسمتیں، لوگوں کی نصیبیں، لوگوں کی رزق اور جو کچھ دینا یہ سب ہم اللہ فرماتے میں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے. ہر چیز تقسیم ہو گئی. جب اللہ نے تقسیم کر دیے کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس میں اللہ کی حکمت ہے. کسی کو کم دیے کسی کو زیادہ دیا اور اس میں اللہ نے غیر مسلم کا بھی فرق نہیں رکھا. دنیا ہے غیر مسلم کو بھی نوازے مسلمان کو بھی نوازا، لیکن لوگ حسد کی بیماری میں ایک دوسرے سے مبتلا ہو گئے. سب سے پہلے جو حسد ہوا ہے زمین و آسمان میں شیطان نے کیا. آدم علیہ السلام سجدے کا انکار جو کیا شیطان ملعون نے حسد کی وجہ سے کیا. میں کیوں مٹی کی بنے ہوئے ایک مخلوق کی طرف جھکوں، حالانکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. مٹی پاؤں کے نیچے پامال ہوتی، آگ بلندی چاہتا ہے. بلندی کی طرف جانے والا کبھی پاؤں کے نیچے پامال ہونے کی طرف نہیں جھک سکتا. اس لیے میں کبھی بھی اس انسان کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. حسد ہو گئی. اسی حسد کی وجہ سے پھر اس کو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا. اور قابیل حابیل کا جو معاملہ ہے، جو کچھ قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا، حالانکہ حابیل ایک نیک انسان تھا، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان تھا، اور قابیل بگڑا ہوا انسان. آخر اس حسد نے قابیل کو آمادہ کیا حابیل کے قتل پر. حسد ایسی چیز وہ بنی اسرائیل کے واقعات میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے اللہ سے فریاد کی. بنی اسرائیل کے واقعات میں فریاد کی، یا اللہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا ہوں، اہل و عیال بہت ہے، میرے لیے کوئی چلتا پھرتا رزق کا بندوبست کر لے. ایک غار میں ایک پہاڑ کی کسی غار میں جا کر بیٹھ گیا. 1 سال اللہ سے مانگتا رہا. اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم ایسے ہی چولہے پر پانی سے بھرا ہوا ہنڈی چڑھا لیا کرو تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ ڈال لیا کریں گے. کسی دن قورمہ مل رہا ہے، کسی دن چاول آ رہا ہے، کسی دن سبزی آ رہا ہے، کسی دن مختلف چیزیں آ رہے. اب گھر میں بچوں کی رنگت تبدیل ہو گئی، کچھ خون آنے لگا. تو ساتھ میں ہمسایہ تھا، بھائی تھا، غالباً بھائی تھا. اس نے دیکھا کہ کوئی خزانہ اس کو ملے، کیا ہوا؟ بچوں کا حال اب ٹھیک ہو گیا، خون آنے لگا چہروں پر. تو بھائی سے کہا کہ بھائی خزانہ ملے؟ کہا نہیں کچھ نہیں. پھر بس اللہ پاک نے معاملہ درست کیسے درست کیا؟ کچھ ملا ہوگا؟ کہا نہیں.
پھر آخر جب اس نے بہت اصرار کیا، اس نے کہا ایسے پہاڑ پر گیا غار میں، اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی اب خالی ہنڈی چولہے پر رکھتا ہوں، اللہ اس میں کچھ نہ کچھ مجھے دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دے۔ کہا اچھا مجھے بھی بتاؤ، حالانکہ مالدار تھا، مجھے بھی بتاؤ۔ کہا کسی غار میں جا کر، نہیں جہاں تو بیٹھتا وہاں وہ دکھاؤ۔ اس نے دیکھی تھی اس غار میں میں بیٹھا تھا ایک سال، یہاں میری دعا اللہ نے قبول کی، اب یہ بھی جا کر ایک سال بیٹھا رہا۔ اللہ نے فرمایا ہاں کیا مانگتے ہو؟ کہ یا اللہ مانگتا کچھ نہیں ہوں، جو میرے بھائی کو دیا ہے وہ روک دے، اس کو کچھ نہ دے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، اس کو کیوں ملا ہے؟ اس کے پاس کیوں یہ 102 دکان ہو گئے؟ اس کے پاس کہاں سے یہ پیسے آ گئے؟ میری دکان نہیں چل رہی ہے، ان کی دکان کیسے چل رہی ہے؟ گاہک میرے پاس نہیں آتی، وہاں کیوں چڑھ رہے؟ حسد۔ بھئی یہ رزق تقسیم اللہ کی جانب سے ہے، بندوں کے اس میں کیا ہے؟ سورۃ فلق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ نے فرمایا حاسد کی شر سے پناہ مانگ کرو۔ بہت بیکار حاسد کا شر ہوتا ہے، یہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتا ہے۔ جب تقسیم اللہ نے کر دیا ہے، جب اللہ نے ہمارے درمیان رزق کی تقسیم کر دی ہے، جس کو جو دینا تھا اللہ نے دے دیا، اب کس چیز کا حسد؟ کیا حسد سے کسی کے پاس زیادہ آ جائے گا؟ اپنے اعمال برباد کر لیتے ہیں حسد کی وجہ سے، اپنے اعمال۔ اس حسد نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہر جگہ حسد کی بیماری، ہر جگہ حسد کی بیماری۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت عاطم نے کہا حضرت میں نے حسد کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا سیکھا۔ فرمایا میں نے دیکھا دنیا میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ دشمنی میں بدل جاتا ہے، اپنے دشمن کو سمجھ کر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا پورے نسل انسانی کا دشمن شیطان ہے۔ یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی دشمنی بھی شیطان بدبخت ڈالتا ہے، بڑا دشمن یہ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، 22واں پارہ سورۃ فاطر پہلے رکوع۔ فرمائے لوگو شیطان تمہارا کل دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن جانو، پھر بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت عاطم نے کہا حضرت میں نے اپنی دشمن کو پہچان لیا، بس اصل دشمن یہ ہے شیطان، میں بس اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور فرمایا حضرت ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی زمین پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی دکان پہ بھروسہ ہے، کوئی ملازمت پہ بھروسہ ہے، کوئی دولت پہ بھروسہ ہے، حالانکہ یہ بوقت ضرورت کام نہ آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ فرماتے ہو مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں نے چیزوں پر بھروسہ چھوڑ دیا، میرا بھروسہ اللہ ہے۔ فرمایا یہ 8 مسائل میں نے آپ سے سیکھے ہیں۔ فرمایا مبارک ہو تجھے اے حاتم اسم، واقعی آپ نے مجھ سے علم کا خزانہ لے لیا، جو ان 8 باتوں پر عمل کرے اللہ اس کو دنیا میں بھی سرخرو فرماتے ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے جو اللہ کے ان نیک بندوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی اللہ کے نیک بندے قیامت تک رہیں گے جو ہماری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔